پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ہوئی 136 یا 37 سال، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان میں سے 10 تو ایسے ہیں جو بالکل بے نام ہیں، ان کا تذکرہ ہی نہیں ملتا کہ وہ آگے کہاں گئے، کہیں ہجرت کر گئے یا ان کے آگے نسل نہیں چلی۔ 2 جو ہے نا وہ بڑے معروف ہیں، ان میں سے ایک کا نام نابت ہے اور ایک کا نام قیدار ہے۔ یہ جو نبتی کا نام لفظ آتا ہے نا، نبتی عرب، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس نابت سے ہیں۔ اور یہ جو قیدار تھے، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی قیدار سے جو نسل چلی ہے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب یہ جو 2 تھے، پہلے نابت سردار بنے اس علاقے کے، پھر اس کے بعد قیدار سردار بنے۔ لیکن وہ یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو سرداری تھی اس عرب کے علاقے کی، مکہ کی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رہی۔ کعبے کی متولیت بھی ان کے پاس تھی، سرداری بھی ساری کی ساری، سیاسی امور بھی ان کے پاس تھے، مذہبی امور بھی ان کے پاس تھے۔ لیکن جب 100 سال گزر گئے تو یہ لوگ کمزور ہو گئے۔ ویسے بھی تعداد کے اعتبار سے یہ کم تھے، وہ زیادہ تھے، باہر سے آنے والے تھے، اور ویسے بھی یہ کمزور ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا۔ وہ جو عمر بن مزاز جرمی تھا، سب سے پہلے وہ سردار بنا، پھر ان کی نسل سے جو ہے نا وہ آگے سرداری چلتی چلی گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی یہ لوگ دبتے چلے گئے، تعداد کے اندر بھی کم تھے اور ویسے بھی ان کا اثر و رسوخ کم ہوتا چلے گیا۔ اب چلتے چلتے یہ جو نسل تھی، انہوں نے تقریباً 2000 سال تک اس علاقے کے اندر حکومت کی۔ 2000 سال، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 500 سال پہلے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال کا فاصلہ ہو گیا۔ تو 2000 سال تک ان کی حکومت رہی اور 100 سال تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی حکومت رہی۔ بعد کے اندر پھر انہوں نے بدماشیاں کرنی شروع کر دی۔ یہ جو بنو جرم کے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ جو لوگ آتے تھے خانہ کعبہ کے اندر حج کرنے کے لیے، ان کو تنگ کرنا، ان کے مال کو ہتھیا لینا اور اس طرح کے کام اور اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ تو پھر ایک قبیلہ آیا، اس کا نام تھا بنو خزاعہ۔ یہ بھی کہیں ارد گرد کے تھے اور قریب آئے مکہ کے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی بدماشیاں بہت بڑھ گئی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بھی ان سے نالاں ہے، پریشان ہے۔ تو انہوں نے اب کیا کیا کہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ آ کر حملہ کیا تو انہوں نے آ کر بنو جرم کو بھی نکال دیا، وہ جو یمن سے آئے تھے، اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کو بھی وہاں سے نکال دیا، وہ جو نابت اور قیدار کی اولاد آگے چل رہی تھی۔ تو یہ یاد اصل میں یہ بات بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آگے آپ دیکھیں گے بہت سے سوالوں کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے اندر پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے تو پھر یہاں پر بت پرستی کیسے آ گئی، بت پرستی کیسے آئی؟ اسی طرح باقی آگے فتح مکہ کے موقع پر یہ بنو خزاعہ کا بڑا تذکرہ آئے گا، باقی بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں تھوڑی سی ذکر کی جاتی ہیں۔ اب جو ہے نا بنو خزاعہ نے حملہ کیا اور انہوں نے آ کر ان کو نکالا۔ بنو جرم جو تھے وہ بھاگ کر واپس چلے گئے، وہ جو ان کا علاقہ تھا کہاں سے آئے تھے؟ ہاں جی، یمن سے آئے تھے، تو یمن بھاگ کر چلے گئے۔